لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب تک جتنے اقدام انہوں نے لیے ہیں میڈیا کو سپریس کرنے کے لیے، اس سے شاید سیٹسفائیڈ نہیں ہے. یعنی ایک تو جب سے 2018 سے اب تک انہوں نے سیلف سینسرشپ عائد کی ہوئی ہے میڈیا پہ. یعنی وہ ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ کون سی خبر جانی چاہیے، کون سی خبر نہیں جانی چاہیے، کون سی خبر کتنی ڈسپلے ہونی چاہیے، کون سی خبر کتنی کم ڈسپلے ہونی چاہیے، اور کس کا انٹرویو جانا چاہیے، کس کا انٹرویو نہیں جانا چاہیے. وہ تقریباً آئٹم ٹو آئٹم وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں ٹیلی فون پر. یعنی سیلف سینسرشپ انہوں نے عائد کی ہوئی ہے کافی، تقریباً 1.5 سال سے. پھر جس اخبار کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں اس کی سرکولیشن جو ہے نا وہ ہاکرز پہ پریشر ڈال کر بند کرواتے ہیں کچھ علاقوں پر، جن علاقوں پہ وہ نہیں چاہتے کہ اخبار جائیں. اور جس چینل سے وہ خوش نہیں ہیں اس چینل کو یا تو بند کروا دیتے ہیں، یا اس کو کسی خاص علاقے میں بند کروا دیتے ہیں، یا اس کی جو آرڈر آف وہ ہے کسی بھی کیبل ایریا کی جگہ پر، تو اس کو نیچے اوپر کر دیتے ہیں. تو یہ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اشتہاروں کو استعمال کرتے ہیں. اشتہاروں کو استعمال کر کے انہوں نے اتنی زبردست قسم کی بے چینی پھیلائی ہے میڈیا انڈسٹری میں کہ تقریباً اب تک میرے خیال سے 5,000 کے قریب ملازمین جو ہیں، خاص کر فیلڈ ورکرز، وہ نکال دیے گئے ہیں. کچھ اخباروں کے ایڈیشنز بند ہو گئے ہیں. تو یہ تو ان کے یہ اقدامات تو کر ہی رہے ہیں. اب یہ جو ٹریبیونلز کا جو انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، چونکہ یہ پچھلے 1 سال کی جو ان کی یعنی گورننس کی سٹائل رہی ہے وہ اتنی خراب رہی ہے کہ ان کو میڈیا ان کو اچھا مل نہیں رہا. انہیں اپنی ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ میڈیا سے ایسی خبریں روک ہی نہیں پا رہے ہیں جو، کیونکہ خبریں ہی غلط ہیں. تو اب وہ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ٹریبونل قائم کر دیں تو سزائیں دے دیں فیلڈ ورکرز کو یا اونرز کو. تو جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ یہ پینک میں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. کیونکہ جہاں تک اس بات کا تعلق قوانین کا، میڈیا کے احتساب کا، قوانین موجود ہیں. ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے، سیڈیشن کا قانون موجود ہے، ہر قسم کا قانون موجود ہے. اس قانون کے تحت یہ کورٹس میں ہمیں ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن شاید وہ کورٹ میں جانے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ خود وہ گورنمنٹ خود ہی کافی سے زیادہ ڈس انفارمیشن خود پھیلاتی ہے، فیک نیوز خود پھیلاتی ہے. اس لیے وہ کورٹس میں جانے سے ڈرتے ہیں. وہ کوئی اسپیشلائز کورٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ جوڈیشری پہ پریشر ڈال کے اپنے مقصد کا جو ہے نا فیصلہ لے لیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پیمرا بھی ہے، پیمرا میں تو ہر روز تقریباً پیمرا ہر روز نوٹسز ایشو کرتی ہے، لوگوں کو بلواتی ہے، ان کی سنتی ہے، ان پہ چارجز لگاتی ہے. تو یہ سب ہوتے ہوئے ان سب کے ہوتے ہوئے یہ کرنا، یہ ٹریبونل بنانا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط قسم کا. دیکھیے، یہ جو بات میڈیا ٹرائل کورٹس کی ہے، اس کا ہمیں آبجیکٹو تو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اس حکومت نے میڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا سلوک نہیں ہوا. لیکن اس کا لائحہ عمل اب تک واضح نہیں ہے، اور یہ اس حکومت کی پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، پیمرا، اے پی پی یا جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان کو ملا کر ایک ہی باڈی بنا دی جائے. یہ 2-3 دفعہ بات ہوئی، پھر فزل آؤٹ ہو گئی. اس کے بعد اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے دوسری دفعہ کہا ہے میڈیا ٹرائل کورٹس کے حوالے سے. اس کا آبجیکٹو جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا پر جتنی پابندیاں لگ چکی ہیں اس کے بعد مزید پابندیوں کا کوئی ہیلا، کوئی طریقہ، کوئی بہانہ بنایا جائے. میڈیا کی صورتحال پاکستان میں اس وقت یہ ہے
کہ لوگوں کے کالم نہیں چھپ رہے، اخبارات کے صفحے کم ہو گئے ہیں، جرنلسٹوں کی خبریں اخبارات میں نہیں لگ رہی، ٹیلی ویژن چینلز پر یک نکاتی ایجنڈا چل رہا ہے، کوئی مختلف زاویہ، کوئی مختلف اینگل، کوئی مختلف سوچ سامنے نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں جو حکومتی نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جاب لیس ہیں اس وقت۔ دیکھیے ان کے انتقام کی آگ سرد نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی یوٹیوب چینل چلا رہا ہے جس سے اس کو کوئی انکم نہیں ہو رہی، کوئی کسی ویب سائٹ پہ لکھ رہا ہے، یا کسی نے فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی اپنی کوئی چیز لکھنے کی کوشش کی ہے، کوئی مختلف رائے، کوئی مختلف سوچ اس ملک کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے، تو اس پر بھی پابندی لگانا مقصود ہے۔ اور یہ جو میڈیا ٹرائل کورٹس ہیں اس کا مقصد صرف پابندی لگانا نہیں ہے۔ میرے خیال میں خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جو جرنلسٹ ان سے اختلاف کریں یا ان کی حکومت پر تنقید کریں، ان کا نہ صرف روزگار بند کیا جائے بلکہ ان کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے۔ وفاقی کابینہ نے ابھی جو فیصلہ کیا ہے میڈیا کورٹس بنانے کا، اس کی مخالفت میڈیا کے حلقوں سے، صحافی تنظیموں سے اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اس طرح کا اشارہ دیا تھا، اس کے بعد اس کی کافی مخالفت ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ معاملہ دب گیا ہے، لیکن حالیہ وفاقی کابینہ کے اجلاس جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا اور جس کا اعلان مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بحث دوبارہ چھڑ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، اس کو ایک آبسیشن ہے میڈیا سے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو شاندار کارکردگی ہے، چاہے وہ ملک کی معیشت کے حوالے سے ہو، طرز حکمرانی کے حوالے سے ہو، ملک کے اندرونی استحکام کے حوالے سے ہو، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو، کشمیر کے حوالے سے ہو، وہ بہت شاندار ہے، لیکن جو میڈیا ہے اس کے اندر منفی خبروں سے ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بونگی بات ہے جس کا کوئی بھی عقل مند آدمی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک آبسیشن ہے تحریک انصاف حکومت کی، تو وہ اس پر چل پڑی ہے۔ مخالفت کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں حزب اختلاف کی، انہوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے، اور اگر یہ کسی پارلیمانی ایکٹ کے ذریعے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو قومی اسمبلی میں تو شاید کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ کر لیں، لیکن سینٹ کے اندر کیونکہ حکومت کو اکثریت حاصل نہیں ہے بلکہ حزب اختلاف کو ہے، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ان کے لیے یہ ہوگی کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے اسے نافذ کریں، لیکن آرڈیننس کو بھی آرٹیکل 89 کے تحت ختم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ فی الحال تو اس کی مخالفت ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ماورائے قانونی طریقوں سے بھی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو وہ ایک لگتا ہے کہ میڈیا پر ایک دباؤ کی ایک اور کوشش ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کہ حکومت کی کوئی بھی چیز کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایسے وقت میں یہ میڈیا پر جو پہلے ہی مجبور ہے اور جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو مزید محکوم کرنے سے ان کی صحت پر، جو حکومت کی صحت ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی؟ جو تاریخ ہے اس کا سبق تو اس کے بالکل الٹ کہتا ہے۔ اس سے پہلے جب ہمارے پاس 1971 جیسا سانحہ ہوا تو اس وقت بھی کوئی آزاد میڈیا نہیں تھا، تو اور اس وقت جو خبریں چھپتی تھیں جبکہ ڈھاکہ کا سقوط ہو چکا تھا، اس کے باوجود جو اس وقت کی حکومت خبریں چلاتی تھیں، تو اس سے اس حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ موجودہ حکومت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جہاں بہت سارے اور تنازعات چل رہے ہیں تو ایک اور تنازع کا اضافہ ہوگا، لیکن جو صورتحال ہے اس سے ان کو کوئی خاص فائدہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔